حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پیرس میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک نیا عالمی میثاق معیشت نہیں ہوتا اس وقت تک دنیا خطرات سے دوچار رہے گی. یہ کچھ بھی نہیں، یہ ایک فضول سا، ایک بے بنیاد سا، بودا کھوکھلا سا سٹیٹمنٹ ہے. دیکھو، وہ جو کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹسٹ، دنیا اسی کا نام ہے. یہ ہمیشہ سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کہتے ہیں نا، پیو نے نہ ماری کدی مینڈ کی تے پتر تیر انداز. یہ کیا ہے؟ یہ بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیتا ہے. وہ عالمی لیڈرز سامنے تو پکا منہ بنا کے سنتے رہے ہوں گے، اندر سے ہنستے ہوں گے کہ یار یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنی کوئی معیشت نہیں ہے. آپ میثاق معیشت بنانے چلے ہیں دنیا کے لیے. تجویز کون دے رہا ہے؟ جس کا اپنا ملک بھوک، ننگ، غربت، قرضہ، بھیک اس کا سمبل ہے. بھائی پہلے اپنے ملک میں تو آپ جو وسائل ہیں آپ کے ملک کے، اس پہ چند لوگ، چند خاندان، چند سو، چند ہزار خاندان قابض ہیں. اس کا تو سیدھا کر لو. یعنی اپنے گھر میں تباہی ٹھیک ہے، وہاں ظلم، زیادتی، استحصال ہر قسم کا وہ درست ہے. دنیا کو سیدھا کرنے چلیں. اور کون یار؟ یا تو آپ کو رول ماڈل ہو، پاکستان میں فی کس آمدنی کا 100% لٹریسی ریٹ ہو، ہر بندے کے سر پہ چھت ہو، علاج کی سہولت ہو، فلانا خوشحال آسودہ ملک ہو. اس کا سربراہ اس طرح کی چھوڑے تو لوگ سنجیدگی سے سنیں گے. ہمارے جیسے ملک کا سربراہ اس طرح کی بات کرے گا وزیر اعظم، تو لوگ ہنسیں گے، اس پہ مذاق اڑائیں گے. اندازہ لگاؤ نا، ایک مجہول سا آدمی، ایک معذور آدمی ویل چیئر پہ پڑا، مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ تم نے باڈی بلڈنگ میں ورلڈ چیمپئن کیسے بننا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے، غصہ نہیں چڑھتا، بندہ عجیب سا محسوس کرتا ہے، متلی ہونے لگتی. دنیا کو مشورہ دے رہے ہیں کہ جی عوام میں پھر پوری دنیا میں سکون چین کے لیے ضروری ہے کہ میثاق معیشت ہو. کیوں ہو؟ جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. یاد رکھو، کلچر بھی انہی کا چلتا ہے. جب عربوں پہ عروج تھا تو ان کا کلچر آج تک، وہ جو ٹوپیاں یونیورسٹیوں میں پہنتے ہیں، ان زمانوں کی پیداوار ہے. حقیر لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ اور سروائیول آف دا فٹسٹ. باقی صدقہ، خیرات، بھیک دینا وہ اور بات ہے. یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں. کس بات پہ؟ کہ جو سیلاب زدگان اس طرح کے جو کوئی آ جاتے ہیں، اس میں اتنا فنڈ ہوگا، اس میں اتنی سی ہمیں ایک برکی ہمیں بھی مل جائے گی. اوقات یہ ہے. تو جہاں بس چلتا ہے وہاں تو کرو. کہو کہ ہم نے اپنے ملک میں یہ کیا ہے. آج سے 5 سال پہلے ملک یہاں کھڑا تھا، آج یہاں کھڑا ہے، بیکاز ہم نے یہ سٹیپس لیے ہیں. دنیا کو اگر گلوبل ولیج بنانا ہے تو آپ بھی یہ تو میں اس طرح ہے نہیں ہوائی باتیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت خوبصورت تجزیہ صاحب کے پہلے اپنا گھر درست کر لے پھر دوسروں کو تجویز دے. آگے چلتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیے کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو اعلامیہ جاری کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا. جبکہ بلاول بھٹو نے اس کا رد عمل میں کہا ہے کہ ہم امریکہ بھارت بڑھتے تعلقات سے غیر محفوظ نہیں ہوں گے کہ پاکستان دنیا کی سیاست سے دور رہے اور اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دے. بہت خوبصورت بات کی ہے بلاول نے، بزرگوں جیسی بات کی ہے. اور یہی فرق ہے بزرگ، ہمارے بزرگ خواجہ آصف میں اور نوجوان بلاول بھٹو میں. چونکہ وہ نواسا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، جو جینیس تھا. فارن افیئرز پہ اس کی کمانڈ کوئی چیلنج نہیں کر سکا آج تک. بے نظیر بھٹو کا بیٹا، جو آج بھی ہے، جس کی ایک لیگیسی ہے گلوبل لیول پہ. یہاں تو ان کو پڑوس میں جانتا ہوں کہ نہیں، کسی کو ابا بنا لیا، کسی کو تایا بنا لیا، کسی کو چاچا بنا دیا. ان کی ڈپلومیسی کا تو یہ لیول ہے، ہم بانٹتے پھر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. اور اپنا پہلے اگر آپ نے گھر نہیں ٹھیک کیا، یہ پچھلے سوال سے ملتا جلتا سوال ہے. آپ دنیا کو مشورے دے بھائی، امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس خطے کی ایک بہت بڑی طاقت، بہت بڑی ریالٹی ہے بھارت. ان کا معاملہ ہے آپ شرمناک، مرمناک. یہ کیا مرمناک؟ وہ جانے، ان کا کام جانے. پہلے بھائی اپنے گھر کے بنیادی معاملات
हमारा तो सब कुछ स्टेक पे है. अपना घर आपका आपसे संभाला नहीं जा रहा, ना उसका कुछ सहारा है, ना पैर है, ना आगा है, ना पीछा है, न कल था, न आज है, न कल दिखाई दे रहा है कुछ. आपका ये शर्मनाक है. और भारतीय और अमेरिका मुश्तरका एलामिया. मुश्तरका एलामिया क्या बात है भाई? वजह आप चाइना के साथ ऑल आउट अगर जा रहे हो तो दे ऑल्सो हैव एवरी राइट. ये दुनिया तो मुकाबले की दुनिया है भाई. यहाँ एमी इस तरह की बयानबाजी और ये वो सारा फजूल बात है. पहले अपना घर ठीक करो, इसका कुछ सर पैर निकालो. वो एक भाई साहब हैं इनके बॉस, वो मशवरा दे रहे हैं कहा उनको कि जी वो आलमी मईशत का कोई मिशाके पता नहीं क्या मईशत होना चाहिए. वो मशवरा मुल्क मकरूज, कर्जों का मारा हुआ, कशकोल हाथ में, मशवरा क्या दे रहे हैं और दुनिया को दे रहे हैं. सुभान अल्लाह. इधर यही हाल है भाई. वो जाने. आप एक प्रोसेस में हो चाइना के साथ आपको, और मैं कह चुका हूं भाई, समझने की कोशिश करो, खुद ताकतवर बनो, वरना याद रखो एक जुमला मलफूफ है, पता नहीं तुम्हें समझ आए ना आए. सुपर पावर हजारों मील दूर बैठी भी बारे में नहीं होती. चाइना नेक्स्ट डोर है. और जो मैं देख रहा हूं आने वाले 20-25 साल में, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है. बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा है. उन्होंने ताया जान को ठीक मशवरा दिया है. शाबाश बिलावल, बहुत अच्छी बात है. वही अपना घर सीधा करो. वही ठीक है. चौधरी बनने चले हुए हैं बिलावल. हसन साहब, वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने फिल्म इंडस्ट्री को टैक्स से इस्तिस्ना करार देते हुए इत्तला दी है कि अब फिल्म के जरिए पाकिस्तान के नैरेटिव को फैलाया जाएगा. यार ये तीसरा सवाल, बिल्कुल ये तीनों सवाल एक जैसे हैं. पाकिस्तान क्या है, इसका नैरेटिव क्या भाई? भूखे नंगे का कोई नैरेटिव नहीं होता यार. खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पता नहीं 80% लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं. इनका क्या नैरेटिव? भूख नंग, खाली पेट, या हवा से भरा हुआ फूला हुआ पेट? इंडस्ट्री को प्रमोट करें, रोजगार मिलेगा. बहुत बहुत बुरा हाल है. एक जमाने में एक्स्ट्राज होते थे, एवेन्यू बारी, ये जितने स्टूडियोज हैं 3-4 अक्रॉस द रोड, उनके छोटे छोटे क्वार्टर्स में रहते थे. और वो बेचारे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में औरतें मर्द एक्स्ट्राज, उनको काम मिलता था. जितने टेक्नीशियंस हैं उनके, जो एक्टर्स मैक्टर्स, ये जो बड़ा लंबा चौड़ा काम था. सिनेमा था, एग्जिबिटर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, फलाना था. अच्छा, लेकिन ये नैरेटिव कहां से आ गया? जरूर करें फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट, हर शोबे को सपोर्ट करें, तो व्हाई नॉट फिल्म इंडस्ट्री? लेकिन हमारा नैरेटिव क्या है? अच्छा, और फिल्में, या बेड़ा गर्क क्यों हुआ, ये डूबी क्यों इंडस्ट्री? कभी सोचा भी है? ये ज़ियाउल हक की फटकार थी. अब फिल्में, ये देखो नैरेटिव बिक रहा है, पाकिस्तान का नैरेटिव. मौला जट, जट दा खड़ाक, वैशी गुज्जर, बुड्ढा गुज्जर, पुत्र शाहिए दा. शाहिया कौन था पता करना. बाली जट्टी, मजाजन, लश्करा, हाथ जोड़ी, गुंडा नंबर 1, जिद्दी राणा, शरीका, कालू, जग्गा, टेचू बटन, जवानी फिर नहीं आनी, रॉन्ग नंबर. तो मरियम बीबी रॉन्ग नंबर. तो आप अंदाजा लगाओ, ये बेचने चली हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करेंगे पाकिस्तान का नैरेटिव. क्या नैरेटिव? कशकोल, कशकोल मेरे वीर दा. भूख से बचने के तरीके, खुदा का खौफ करो. नैरेटिव बेचने चले हैं. देखो, एक जमाने में ये बात हॉलीवुड के बारे में की गई थी, एंड इट मेड सम सेंस, बिकॉज वो सुपर पावर थे, तो बात समझ में आती है. उन्होंने हॉलीवुड को प्रोपेगेंडे का एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हुआ अमेरिका में. उनकी शान शौकत, वजाहत, ताकत, ये वो मुख्तलिफ खूबसूरत तरीकों से
انہوں نے, ان کو تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جہاں کرائم ریٹ, بھوک ننگ, کرائم ریٹ آسمان پہ, بھوک آسمان پہ, لٹریسی ریٹ زیر زمین, شرح خواندگی ہے ہی کوئی نہیں, بے روزگاری, نیریٹو بیچنے چلے ہیں. یار یہ لوگوں کو پتہ نہیں کب بیوقوف بنانا بند کریں. لوگوں کو چاہیے ایک دیوار شرم و حیا بنائیں, ایسے ہر بیان پہ نا اس پہ پتھر ماریں, اس پہ پاتھیاں, پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا اوپلے. یہ کیا ہے نیریٹو پاکستان کے, ڈائلاگ شالوگ لفظ ادھر ادھر سے سن کے تو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کا نہ آگا پتا ہوتا ہے نہ پیچھا پتا ہوتا ہے. ہمارا نیریٹو ہے کیا؟ پارٹیاں ہماری جانوروں کی طرح, پالیٹیشن ہمارا یہ سمبل ہونا چاہیے, رواداری کا, فہم و فراست کا, صبر و تحمل کا, توازن کا. یہ ان کا حال دیکھا کبھی؟ چھوڑو,